سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی بھی نیک اعمال کرے، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور ضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ اس قرآن مجید میں جہاں مردوں کا تذکرہ ہے وہاں عورتوں کا بھی ہے کہ اگر وہ ایمان لا کر نیک اعمال کریں تو اللہ رب العزت ان کو بھی پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ آج کے دور میں عورتوں میں ایک مغالطہ عام ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتیں تو فقط گھر کے کام کے لیے پیدا ہوئی ہیں، بچوں کو پالنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، گھر کے کام سمیٹنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، اور ولایت کے درجات حاصل کرنا، اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنا، یہ تو بڑا عظیم کام ہے، یہ کام تو مرد ہی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں، اور رب العزت نے ولایت کے دروازے جس طرح مردوں کے لیے کھولے ہیں اسی طرح عورتوں کے لیے بھی کھلے رکھے ہیں۔ جو بھی عورت نیکی کرے، تقوی کو اپنائے، خوف خدا والی زندگی گزارے، وہ اللہ رب العزت کا قرب پا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ولیہ بن سکتی ہے۔ فقط محنت کی بات ہے، جتنا گڑ انسان ڈالے اتنا میٹھا ہوتا ہے، اسی طرح جو کوئی جتنا نیکی کرے اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو اگر عورت دین کا علم حاصل کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر عمل کرے تو اس کے لیے ولایت کے دروازے کھلے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی مقرب بندی بن سکتی ہے۔ بلکہ علماء کرام نے تو اس پر بڑی بحث کی ہے۔ ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول۔ رسول کہتے ہیں اس ہستی کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے شریعت لے کر آئے اور لوگوں کو اس شریعت کے مطابق تربیت دے۔ یہ درجہ عورت حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے رسول علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری لوگوں کی تربیت کرنا۔ اب عورت دوسرے مردوں کی تربیت تو نہیں کر سکتی، اس لیے یہ ایک منصب ایسا ہے کہ جو فقط اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے رکھا۔ اس لیے فقہا نے کہا کہ عورت عالمہ بن سکتی ہے، قرآن مجید کی تفسیر کرنے والی، حدیث پڑھانے والی بن سکتی ہے، البتہ قاضی اور امام نہیں بن سکتی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جب یہ قاضی بنتی، قاضیہ بنتی، تو اس کو پھر دو فریقین کے درمیان ان کے حالات سننے پڑتے، فیصلے کرنے پڑتے، لوگوں کی دشمنیاں مول لینے پڑتی، اور یہ چیز اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کے راستے میں رکاوٹ بنتی۔ عورت نازک جان ہے، یہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، لہذا اللہ رب العزت نے یہ بوجھ عورت کے کندھوں پر نہیں رکھا۔ البتہ نبی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ملائکہ خطاب کریں یا جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئے۔ اگر یہ تعریف لی جائے تو علماء کی ایک جماعت یہاں تک کہتی ہے کہ عورتیں نبیہ بھی بن سکتی ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، تو بعض علماء نے لکھا کہ وہ نبیہ تھی۔ اسی طرح مریم علیہ السلام، ان سے ملائکہ نے خطاب کیا۔ قرآن مجید میں اس کی گواہی موجود ہے کہ جب ملائکہ نے یہ کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہارکی واصطفاکی علی نساء العالمین، تو گویا ولایت کا سب سے اونچا درجہ عورت اس کو بھی حاصل کر سکتی ہے، حتیٰ کہ ایسا رتبہ پا سکتی ہے کہ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترے۔ اب اور بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد
وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا، اب یہ چیز ممکن نہیں رہی۔ البتہ عورت اتنی نیک بن سکتی ہے کہ جس طرح بڑے بڑے اولیاء کے دلوں پر الہام ہوتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا علم حاصل ہوتا ہے، اس عورت کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو نصیب ہو۔ تو گویا نیکی تقوی کا راستہ کھلا ہے، جو چاہے جتنا دوڑ لگائے اور جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ مرد بھی قریب سے قریب تر ہو سکتا ہے، عورت بھی قریب سے قریب تر ہو سکتی ہے، اس راستے میں عورت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو عورتوں کا یہ سوچنا کہ ہم تو فقط گھر کے کام کے لیے پیدا ہوئی، گھر کا کام وہ بھی ذمہ داری ہے مگر وہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہر عورت گھر کے کام سمیٹتی ہے، بچوں کی ماں بنتی ہے، گھر میں مرد کے لیے جو بھی ضروریات ہیں ان کو مہیا کرتی ہے، اس کے دل کے سکون کا سبب بنتی ہے، مگر یہ عورت کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ کہ وہ اسی زندگی میں رہتے ہوئے نیک بھی بن سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مقرب بندی بھی بن سکتی ہے، حتیٰ کہ مستجاب الدعوات بن سکتی ہے۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں وہ اللہ کی بندی کہ جس کی ہر دعا قبول ہو جائے، اور یہ سب نعمتیں عورت حاصل کر سکتی ہے اگر وہ اس پر محنت کرے۔ لہذا بچیوں کو چاہیے کہ وہ دینی تعلیم کو حاصل کریں اور اللہ رب العزت کی رضا والی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ اس امت میں کئی ایسی خواتین گزری جو مردوں سے بھی آگے بڑھ گئیں، کئی ایسے کام ہیں جو مردوں نے بعد میں کیے اور عورتوں نے پہلے کیے۔ چنانچہ آپ غور کیجئے، اس امت میں شہادت کا رتبہ سب سے پہلے ایک عورت کو نصیب ہوا جن کا نام بی بی سمیہ تھا۔ اس شہادت کے معاملے میں گویا اس امت کی عورت مردوں پر بھی سبقت لے گئی اور اس نے سب سے پہلے وہ مقام پایا کہ جو اس امت میں مردوں کو حاصل نہ ہوا۔ پہلے عورت نے حاصل کیا، بعد میں پھر مردوں نے بھی حاصل کرنا شروع کیا۔ تو اس امت کی پہلی شہید ہونے والی وہ ایک عورت تھی، اس معاملے میں وہ مردوں سے بازی لے گئی۔ دوسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کی نظر سے دیکھنا، اس معاملے میں بھی عورتیں مردوں سے آگے بڑھ گئیں۔ چنانچہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ خاتون ہے کہ جو اس امت کے تمام مردوں کو پیچھے چھوڑ گئیں۔ انہوں نے سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر نبوت کی نظر ڈالی، ایمان کی نظر ڈالی، اور انہوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا۔ گویا ایمان کی نظر سے اس امت میں سب سے پہلے جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا وہ مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی۔ ہاں، اس کے بعد مردوں میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے ایمان لائے اور پھر وہ سب سے آگے نکل گئے۔ تو دیکھیے، عورت اگر بڑھنا چاہے تو کہاں تک آگے بڑھ سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری عائشہ آدھا دین ہے، یعنی آدھا دین تم باقی صحابہ سے حاصل کرو اور آدھا دین میری عائشہ صدیقہ سے حاصل کرو۔ اب سوچئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم دیا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھا دین تمہیں اس سے ملے گا۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 1,24,000 صحابہ تھے، جن میں سے 149 ایسے تھے جو فقہاء صحابہ سمجھے جاتے تھے، یعنی دوسروں سے زیادہ علم رکھتے تھے، عالم تھے۔ لہذا عام صحابہ کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ ان کی طرف رجوع کرتے اور ان سے پوچھ کر مسئلے پر عمل کر لیا کرتے تھے۔ ان عالم صحابہ کی تعداد 149 تھی، اور پھر فرماتے ہیں کہ ان 149 میں سے بھی 14 حضرات ایسے تھے جو صاحب فتویٰ سمجھے جاتے تھے۔ جب ان کا قول آتا تھا تو بقیہ حضرات اپنے قول کو واپس لے لیا کرتے تھے۔ ان 14 صحابہ میں سے ایک ہستی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ اب سوچئے کہ وہ خاتون تھیں مگر علم کے کتنے بڑے مقام پر پہنچی کہ عالم اور ابقا صحابہ میں ان کا نام شمار کیا جاتا تھا۔ وہ امت کی محتنہ ہیں، امت کی ماں ہیں، اور ان کے امت کے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کے 3 بچے بچپن میں فوت ہو جائیں وہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے اور اس عورت کو وہ اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے تو اتنی بات بتائی،
اب اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر خاموش رہتی تو بات گئی آئی ہو جاتی، مگر نہیں، وہ بڑی ذہین تھیں، بڑی سمجھدار تھیں، اور ان کی ذہانت اور ثقافت کی وجہ سے امت کے لیے آسانیاں بن گئیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر آگے سوال پوچھا، اے اللہ کے محبوب، اگر کسی عورت کے 2 بچے چھوٹے ہوں اور بچپن میں فوت ہو جائیں تو کیا اس کے بارے میں حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی جنت میں جائے گی۔ یہ سن کر انہوں نے تیسری بات کہی، اے اللہ کے نبی، اگر کسی عورت کا ایک ہی بچہ ہو اور وہ بچہ فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بچہ بھی اپنی ماں کو لے کر جنت میں جائے گا۔ اب یہ سن کر وہ خاموش نہیں، اگلا سوال پوچھا، اے اللہ کے محبوب، اگر کسی عورت کا بچہ ابھی پیٹ میں تھا، ولادت سے پہلے ہی اسقاط حمل ہو گیا، لیکن روح پڑ چکی تھی، 4 مہینے سے زیادہ مدت گزر چکی تھی، تو اب اس کا جو بچہ گر گیا تو کیا اس عورت کو بھی اجر ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اگر اس میں روح پڑ چکی تھی تو یہ بچہ بھی اپنی ماں کو لے کر جنت میں جائے گا۔ اب سوچئے کہ ان کا امت کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر وہ کوئی سوال نہ پوچھتی تو نبی علیہ السلام نے تو ابتدا میں 3 بچوں کی بات کر دی تھی، بات ختم ہو جاتی، مگر ان کی ذہانت کی وجہ سے، سمجھداری کی وجہ سے بات سے بات کھلتی گئی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک مہربانی فرما دی کہ اگر کسی عورت کو حمل ہو اور 4 مہینے سے زیادہ مدت کے بعد بالآخر وہ حمل گر جائے تو ایسا بچہ بھی اپنی والدہ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ تو یہ امت کی محسنہ ہے، بڑی ذہین تھی، ایسا جواب دیتی تھی انسان حیران ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ان کے پاس موجود تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، تم مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو۔ عائشہ، تم مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہو۔ تو یہ فوراً مسکرا کر بولی، اے اللہ کے نبی، آپ تو مجھے مکھن اور شہد کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمان لگے، عائشہ، تو نے جواب اچھا دیا۔ تو ایسی سمجھداری اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی۔ دونوں میں رشتہ تو ماں بیٹی کا تھا، آپ ماں تھی اور وہ بیٹی تھی، مگر عمر میں فرق زیادہ نہیں تھا، اس لیے آپس میں ایک دوسرے سے خوش طبعی بھی کر لیا کرتی تھی، بات چیت بھی کر لیتی تھی کھلے دل کے ساتھ۔ چنانچہ جب قریب بیٹھی تھی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، مسکرائی، پوچھا کہ فاطمہ کیوں مسکرا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ مسکرا اس لیے رہی ہوں کہ دیکھیں آپ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ میرے والد سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں اس بات پہ مسکرا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کتنی عزت بخشی۔ یہ سننا تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑک اٹھی، فوراً کہنے لگی، فاطمہ، آپ نے سچ کہا، آپ کے والد کے صدقے ہمیں ایمان ملا، آپ کے والد کے صدقے ہمیں قرآن ملا، آپ کے والد کے صدقے ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوئی، دین ملا، یہ نعمت ملی، وہ نعمت ملی۔ غرض اتنی تعریفیں کی کہ تعریفوں کا حق ادا کر دیا، اور تعریفیں کرنے کے بعد پھر کہنے لگی، فاطمہ، ایک بات تو میرے بھی دل میں آ رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کون سی؟ فرمانے لگی کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ، اگر تیرے خاوند علی المرتضی ہیں تو پھر میرے خاوند بھی تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ اب یہ بات کی تو فاطمہ الزہرا حیران رہ گئی، مگر اس پر چپ نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگی، فاطمہ، میرے دل میں ایک بات اور آ رہی ہے۔ وہ کیا؟ کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ تو خاتون جنت بنے گی، جنتی عورتوں کی سردار بنے گی، اور قیامت کے دن تو جس تخت پر بیٹھے گی تو تیرے اس تخت کے اوپر علی المرتضی بیٹھیں گے، لیکن فاطمہ، جب میں جنت میں جاؤں گی تو جس تخت پر میں بیٹھوں گی میرے تخت پر محمد مصطفیٰ بیٹھیں گے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے میں ہی ہوں کہ جو کنواری حالت میں نبی علیہ السلام کی بیوی بنی۔ باقی جتنی بیویاں تھیں وہ سب کی سب یا مطلقہ تھیں یا پہلے سے شادی شدہ تھیں، میں ہی تھی جو کنواری حالت میں نبی علیہ السلام کی بیوی بنی۔ یہ فضیلت بھی اللہ نے مجھے عطا کی۔ پھر فرماتی تھی کہ بدر کے دن
میرا جھنڈا، میرا دوپٹہ جو تھا، اس کو نبی علیہ السلام نے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی، اور یہ فضیلت بھی مجھے ملی کہ نبی علیہ السلام نے میری ہی مبارک گود میں اپنا سر رکھا، اور اس حالت میں آپ نے دنیا سے کوچ فرمایا۔ اور یہ فضیلت بھی مجھے ہی ملی کہ میرا ہی حجرہ تھا جہاں میرے محبوب نے بالآخر آرام فرمایا۔ اور یہ فضیلت بھی مجھے ہی ملی کہ جب مجھ پر لوگوں نے بہتان باندھا تو میری گواہی کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود گواہی عطا فرمائی۔ تو واقعی اللہ رب العزت نے ان کو کیا فضیلتیں عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس امت کی بڑی عالمہ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المفسرین ہیں اور پوری امت کے استاد سمجھے جاتے ہیں، ان سے ہی تفسیر باقی صحابہ نے سیکھی اور آگے بڑھی۔ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شاگرد تھے، جایا کرتے تھے اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر ان سے پوچھا کرتے تھے، اور وہ ان کے سوال کے جواب دیا